بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ کی آپ پہ ڈھیروں رحمتیں، برکتیں، کرم، فضل اور رحم نازل ہو۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، رمضان کا آخری عشرے کا آج پہلا روزہ، اور رمضان کی برکتیں اب تاک راتوں کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اعتکاف پہ بھی بے شمار لوگ بیٹھ گئے ہیں، اللہ میاں ان پر بھی سلامتی بھیجے اور ہم پر بھی۔ ناظرین، زر زن اور زمین کے معاملات ہمیشہ سے ہی اس کرۂ ارض پہ، اس کرۂ زمین پر انتہائی سنگینی اختیار کرتے رہے ہیں، کیونکہ انسان کو ہم کہتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سوشل اینیمل ہے۔ دیٹس مین کہ سوسائٹی میں جتنے، اور کئی دفعہ دیکھنے کو ایسا ہے کہ بیٹے نے باپ کو، ماں کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا، بھائی نے بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور زر زن اور زمین کے معاملات جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو قانون کے دھارے میں آ جاتے ہیں۔ وہ قانون جو ہے، اس قانون کے تحت پھر ان کو ڈیل کیا جاتا ہے اور قانون کے دھارے میں لا جاتا ہے۔ جہاں قانون کی امپلیمنٹیشن زیادہ ہوتی ہے، وہاں امن امان کی صورتحال بھی بہت بہتر رہتی ہے۔ زمین کے حوالے سے قبضہ، بے شمار ججمنٹس بھی آتی ہیں، اور قبضے کے حوالے سے اسپیشلی بے شمار معاملات چلتے ہیں، گائے بغائے آپ کو ججمنٹس بھی دیتے رہتے ہیں، اور قبضہ ایکٹ کے حوالے سے بے شمار آپ کو ویلوگ کر کے بتا دیا، ان کی باریکیاں بتا دی، ان کے معاملہ بتا دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبضہ ایکٹ کے آنے سے قبضہ مافیا پہ کتنا ڈنٹ پڑا، اس کے علاوہ اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ زر زن اور زمین، ہم زر اور زن کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن زمین کے حوالے سے، کیونکہ زمین اور پراپرٹی ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ آپ کو چھت بھی دیتی ہے، آپ کو لباس بھی دیتی ہے، آپ کو خوراک بھی دیتی ہے۔ تو اب جو قبضہ ایکٹ آیا، قبضہ ایکٹ کے حوالے سے اگر بات کروں تو اس بات کروں گا، لیکن آپ سے میں ایک درخواست بھی کروں گا کہ آپ میرے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، کومنٹس کریں، لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو شیئر بھی کر دیں۔ فیس بک پیج واجد بابا، اسے بھی برائے مہربانی فالو کریں۔ اب میں بات کروں گا کہ قبضہ ایکٹ سے قبضہ مافیا پہ کیا ڈنٹ پڑے ہیں۔ قبضہ مافیا ایکچولی یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اب سال ہا سال سے لوگوں کی غیر قانونی طور پر لوگوں کی زمینوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیسیکلی غیر قانونی قبضہ ہوتا یہ ہے کہ قبضے، وہ زمین میرے نام پہ ہے، وہ جگہ میرے نام پہ ہے قانونی طور پہ، تو وہاں پہ کوئی بندہ آ کے دھونس دھاندلی سے یا کوئی ایسی ایکٹ کر کے جس میں آپ کہیں کہ غیر قانونی طور پہ وہاں قابض ہو گیا ہے، اس نے نہ کبھی وہ زمین خریدی، نہ اس کا کوئی پیسہ دیا، نہ ہی اس کو کبھی اس کی کوئی وراثتی زمین تھی، اب وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ کے قبضہ کر لیا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آگے سے آگے کی چین چل پڑتی ہے اس زمین کی، اور وہ جو زمین پہ غیر قانونی قبضہ کرتے ہیں وہ جعلی دستاویزات، جعلی ڈاکومنٹس بنوا کر اور اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں شہر لاہور میں بیٹھا ہوں، آپ عدالت میں کیس پڑا ہوگا، ایک کیس پچھلے 7 سال سے میں ڈیل کرتا رہا، یہ کینٹ کورٹس کی حدود میں آتا ہے۔ شالمار لنک روڈ پہ ایک دکان، ایک شاپ تھی جس کے معاملات چلے، اور آپس میں کوئی تنازع، کوئی پھڈا چلا، کوئی جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس نے وہ جگہ لے کے دی ہے نامی کسی شخص کو،
تو وہ اس کا جینون نام بھی ہے سے شروع ہوتا ہے اس شخص کا، وہ کیس بھی کورٹ میں اس ٹائم بھی انٹیکٹ چل رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا اس دور میں بھی جہاں پہ ای رجسٹری کا نظام رائج ہے، ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ اس کو سندھو کہتے ہیں، تو وہ 7 سال پہلے پراپرٹی خرید کے دی ہے نامی شخص کو، لیکن آپس میں تنازع بنا لیا، اس نے کہا یہ پراپرٹی میری ہے، یہ معاملہ۔ اس نے 6-7 سال بعد اٹھ کے اس نے یہ کام کیا، اس نے ایک جعلی رجسٹری کسی اور بندے کے نام اے بی سی کے نام بنوائی، اور اے بی سی سے اپنے نام ایگریمنٹ کیا، عدالت میں گیا، عدالت سے تعمیل مختص کا دعویٰ دائر کیا، اور پھر عدالت کے بیلف کے تھرو اس پراپرٹی کا قبضہ لے لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ یہ میں آپ کو وہ کیس بتا رہا ہوں جو اس لائیو کیس ہے، جس کو جو عدالت میں اس وقت سول کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، سول کورٹ لاہور میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ رجسٹری جو جعلی بنی، جعلی تیار ہوئی، اس میں کون لوگ ملوث تھے۔ اگر آپ کہیں گے میں آپ کو کیس کا ریفرنس، آپ کو فائل اور ہر چیز آپ جا کے کورٹ میں مطالعہ معائنہ کر سکتے ہیں، پراپرٹی کی نشاندہی کر دوں گا، آج بھی وہاں پہ بینر لگا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ قبضہ۔ اس میں اب جعلی رجسٹری جو تیار کی گئی کسی بھی بندے کے نام، وہ رجسٹری کس ڈپارٹمنٹ نے تیار کی؟ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے تیار کی، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے بنوائی گئی، اور ریونیو عملے کی ملی بھگت سے بنوائی۔ ہاں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس میں ایک استغاثہ بھی بھیجا گیا سب رجسٹرار کی طرف سے، جب اس کو پتا چلا کہ اس سے پہلے کہ اس کی گردن نرگے میں آئی وہ پکڑا جائے، اس نے اس کے حوالے سے ایک استغاثہ بھیج دیا تھانے میں، متعلقہ تھانہ شمالی چھاونی تھانہ ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو استغاثہ بھیجا تو وہاں پہ وہ پرچہ درج ہو گیا، لیکن وہ بعد میں پرچہ عدم پیروی، کیونکہ جو مستغیث ہے اس نے اس کی پیروی نہیں کی، پولیس نے خارج کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو بینیفٹ مل گیا جو ڈیلر تھا۔ تو اب یہ ایک منظم، اب قبضہ مافیا پہلے سمجھے کہ ہے کون، اس کی پشت پناہی کرتا کون ہے، کون لوگ ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بات ہلکا اقتدار میں، ہلکا ارباب میں سننے والوں کو انتہائی بری لگ رہی ہوگی، لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ قبضے ہوتے کیسے ہیں، لوگ جعلی ڈاکومنٹ بناتے کیسے ہیں، اور کس طرح سے جعلی ڈاکومنٹ جب بنتے ہیں تو پھر لوگوں کے جو قانونی حق ہیں، لیگل رائٹس ہیں، وہ کیسے کھینچ لیے جاتے ہیں۔ یہ لائیو کیس آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیر قانونی قبضہ کر لیا گیا، وہ رجسٹری اگر جعلی رجسٹری نہ بنتی اور اس رجسٹری سے آگے وہ ڈیلر اپنے نام ٹرانسفر نہ کرواتا تو ہاؤ از اٹ پاسبل۔ اب بات یہ ہے کہ جب موقع پہ جاتے ہیں، موقع پہ جا کے بیلف نے قبضہ دلوایا تو حالات اتنے سنگینی اختیار کرتے ہیں کہ ہر چیز، ہر معاملہ کڑی سے کڑی جڑی ہوتی ہے۔ اب کورٹ آرڈر کی تعمیل تو بیلف نے کرنی تھی، پولیس نے بھی کرنی تھی، بیلف کا تو کام ہے صرف جا کے تو قبضہ لے کے دینا۔ اب حقائق کو کس طرح تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، لیکن اس کو پیش کرنے میں جن لوگوں نے جعلی دستاویزات، جو کسٹوڈین آف ریکارڈ ہیں، جنہوں نے وہ جعلی دستاویزات بنانے میں سہولت کاری کی، جنہوں نے اگنور کیا کہ وہ جعلی رجسٹری جو ہے وہ سب رجسٹرار آفس میں جب وہ ریکارڈ میں آ گئی، غالباً وہ جو ہے کہ سب رجسٹرار کے پاس آ گئی تو اس کی چھان بین نہ کی گئی، دیکھا نہ گیا۔ اگر یہی موقع پر جا کے اس امر کی تصدیق کی جاتی کہ جس جگہ کی رجسٹری کروائی جا رہی ہے، 2 نمبری کی جا رہی ہے، 10 نمبری کی جا رہی ہے، کہ وہ جگہ کس کے قبضے میں ہے، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جن کی قانونی پراپرٹی چھین لی گئی ہے۔
اب قبضہ مافیا میں جو ڈینٹ ہے یا قبضہ مافیا کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن اس میں ہمیں پھر بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس قبضہ ایکٹ میں یہ جتنے بھی کلپریٹس ہیں، جتنے بھی آفیشلز ہیں، پہلے ترمیم سے پہلے ان کو ان کے لیے سختی تھی کہ ان کے خلاف انکوائری ہوں گی محکمانہ، پرچے درج کیے جائیں گے اور باقی جو ہے ان کو سخت سزائیں بھی دی جائیں گی. لیکن اب جب ترمیمی ایکٹ آیا تو ان کے لیے وہ چیزیں ساری ختم کر دی گئی ہیں. کیوں؟ اس طرح قبضہ مافیا کا جو باب ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا؟ کہ جعلی رجسٹری، اگر جعلی ڈاکومنٹ، کیونکہ جب جعلی ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے تو وہ نیچرل سی بات ہے، جب ایک چیز بن گئی ہے وہ سول کوڈ نے صرف اختیار سول کوڈ کا کہ اس رجسٹری کو کینسل کرے. اس میں نیچرل بات ہے، قانونی طور پہ اٹ ول ٹیک ٹائم، ایک پروسیس ہے، شہادتیں ہونی ہیں. وہ جو اس نے ڈگری لے لی تھی اور جس ڈگری کی بیس پہ اس نے اجرا دائر کیا اور پھر بیلف گیا، وہ کینسل ہونی ہے. کینسل ہونے کے بعد قبضہ ری اسٹور ہونا ہے، تو یہ ٹائم لگتا ہے اور پھر ایک ہرارکی ہے. اب بات میں آپ کو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ ایک جعلی رجسٹری بنی اور عدالتوں پہ بوجھ پڑا، اس بندے کی دکان چھین لی گئی، اس بندے کا قبضہ چھین لیا گیا، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ان آفیشلز کا قصور ہے. ان کو لٹکانا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے. تو پھر قبضہ مافیا کا جو دور ہے نا، جو باب ہے، وہ بالکل ایسے بند ہو جائے گا. اور اس معاشرے پہ جو اس کے اثرات ہیں جو مرتب ہونے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ اثرات بہت احسن اور بہت پازیٹیو مرتب ہوں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو معاملات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایسی ایک رجسٹری نہیں ہے، ایسی بے شمار رجسٹری ہیں، بے شمار قبضے. کیونکہ عدالتوں نے جب مصدقہ کاپیاں بھی آ جاتی ہیں تو عدالتوں نے تو ویریفائی کرنا ہے مصدقہ کاپی سے، یا عدالتوں نے لکھ کے سب رجسٹرار سے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ آئی ہے، یہ اسی کی ہے. لیکن یہ کام عدالتوں کا تو ہے، لیکن اس سے پہلے جو کسٹوڈین آف ریکارڈ ہیں، جو رجسٹریاں، جو بے نامے رجسٹرڈ کر رہے ہیں، جو انتقالات کر رہے ہیں، جو کسی کی زمین کے حوالے سے ڈبل رجسٹریاں بنا رہے ہیں، کیا ان کا یہ کام نہیں ہے؟ یہ ان کا کام بنتا ہے. یہ ایشوز اسی لیے کریٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مال و متاع اپنی جیب میں ڈال کے تو لوگوں کو ڈبل ٹرپل رجسٹریاں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. اور یہ ایشوز کریٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر یہ ایشوز کریٹ ہونا بند ہو جائیں گے، اگر ادارے، آفیشل اور ریونیو ڈپارٹمنٹ، جس کو پہلے ترمیمی ایکٹ سے پہلے منصف بنا دیا گیا تھا کہ جو دل میں آئے وہ کریں، جو جی چاہے وہ کریں، اگر ان کو صحیح طریقے سے سزائیں دی جائیں گی، ان کو ڈیل کیا جائے گا پراپرلی، تو پھر جا کے یہ معاملات بالکل زیرو لیول پہ آئیں گے. ادروائز اگر ان کو چھوٹ ملتی رہی، چھوٹ دی گئی، تو آنے والے وقت میں پھر ایسے بے شمار کیسز سامنے آئیں گے جن سے عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ سالہ سال فیصلے نہیں ہوتے عدالتوں میں. بات یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے، پولیس نے خارج کر دیا، جس نے ایف آئی آر کرائی ہے اس نے پرسوں نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ساری ملی بھگت ہے. کوئی بندہ اپنی جاب کرنے کو تیار نہیں. اس میں تو بیسیکلی جو سب رجسٹرار ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے، اس کا گلا دبانا چاہیے، اس کی گردن دبانی چاہیے، تاکہ اس معاشرے پہ اس قبضہ ایکٹ کے دورس نتائج آئیں. ایک ایک کیس کو اس کے میرٹ پہ ڈیل کرنا چاہیے، صرف قبضہ ہی نہیں دلوانا چاہیے. اس میں ایک انتہائی بڑی امینڈمنٹ اس قبضہ ایکٹ میں آنی چاہیے، جس میں اس میں جو کلپریٹ پائے گئے ہیں ان کو پکڑ کے قرار واقع سزا دینی چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں ایسے ایشوز ختم ہو جائیں اور امن و امان ہو. اور جو عدالتوں میں کہتے ہیں کہ پراپرٹی کے نمبر آف کیسز ہیں، وہ کیسز ہی زیرو پہ آ جائیں. کیونکہ وہ کیسز کس وجہ سے ہے، کن لوگوں کی وجہ سے، وہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل الیبوریٹ کیا. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی بھی کوشچن، کوئی بھی کوئری ہو، آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اللہ نگہبان.